نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا كريما. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا، اسے اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم کائنات بنایا اور اس کے سر پہ اپنی خلافت کا تاج سجایا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بنیادی امتیازات کی وجہ سے باقی مخلوق سے ممتاز اور برتر بنایا ہے، ان میں سے ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل میں جانوروں کی طرح آزاد نہیں ہوتا، حدود و قیود کا پابند ہوتا ہے، عفیف اور پاک دامن رہتا ہے۔ انسان اگر ان امتیازی صفات کو اپنے اندر پیدا کرے، اجاگر کرے، تو انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور اگر وہ امتیازی خصوصیات انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں تو انسان جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہی بات فرمائی ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائیوں کی طرح ہیں بلکہ چوپائیوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کھانے پینے میں، رہن سہن میں، بود و باش میں، اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل میں انسان کا معاملہ جانوروں سے یکسر جداگانہ اور منفرد ہے۔ اور اگر انسان فقط کھانے پینے کو، اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہی مقصود زندگی بنائے تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، بس جانوروں کی طرح وہ کھاتے پیتے رہتے ہیں، زندگی کا مقصود ان کو یاد نہیں ہے، اور کھانے پینے میں، خواہشات کی تکمیل میں حدود و قیود کے پابند نہیں ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ سجایا ہے، اس کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو جب وہ ان بنیادی امتیازات کے ساتھ متصف ہوتا ہے تو اس کی عظمت، اس کی بلندی، اس کی رفعت مرتبہ قائم ہوتی ہے، اور جب وہ بنیادی امتیازات سے محروم ہو جاتا ہے تو پستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العزت نے فطری طور پہ عفیف اور پاک دامن بنایا ہے۔
اور عفت و پاک دامنی یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جو ایک بار بندے کو ملتی ہے. اگر بندہ اس کی حفاظت کر لے، اس کو پروان چڑھائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایک مرتبہ یہ نعمت چھن جائے، پاک دامنی داغدار ہو جائے، بندہ پاک دامن نہ رہے، پھر پوری زندگی کی کوششوں کے باوجود اس نعمت کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے چند امور کو لازم کر دیا ہے، اور یہ کامیابی فقط آخرت کی کامیابی مراد نہیں ہے، بلکہ اگر ان امور کا اہتمام کیا جائے تو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی کامیابی بھی بندے کے قدم چومتی ہے. 18ویں پارے کے بالکل شروع میں اللہ رب العزت نے 4 بڑے اصول بتائے ہیں. قد افلح المؤمنون، تحقیق مؤمنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اور چوتھا امر جو بتایا ہے وہ یہ کہ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کو تھامنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. آخرت کی کامیابی تو لازم ہے، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عفیف اور پاک دامن لوگ جس شعبے میں ہوتے ہیں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور جب بندہ عفت و پاک دامنی کی چادر کو تار کر دیتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شتر بے مہار کی طرح آزاد بن جاتا ہے. وہ اگر کاروباری ہوتا ہے تو کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ازدواجی زندگی ناکامی کا شکار ہو جاتی ہے، کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہے تو ملازمت داؤ پہ لگ جاتی ہے، جس میدان میں ہوتا ہے ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اللہ رب العزت نے کسی بھی بندے کی کامیابی کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ مشروط کر رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمتیں بھی عفیف اور پاک دامن لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں. والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ اجر کریم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. اور صرف یہ نہیں، بلکہ قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں کہیں ایک بالشت کے برابر بھی سایہ نہیں ملے گا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، شدت کا عالم ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، اس وقت چند خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جن کو عرش کے نیچے سایہ ملے گا. ان میں سے عفیف اور پاک دامن لوگوں کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ عفیف و پاک دامن لوگوں کو قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ نصیب ہوگا. مجاہدہ بڑا ہوتا ہے جب بندے کو گناہ کا موقع میسر ہوتا ہے اور اندر سے بندے کے اوپر نفسانی خواہشات کا دباؤ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن بندہ اس وقت ان خواہشات کا مقابلہ کر لے اور چند لمحے کی لذت سے اپنے آپ کو دور رکھے، پھر اس کے بدلے اللہ رب العزت نے روز قیامت کے عرش کے نیچے ٹھنڈے سائے کا وعدہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا جس کو کسی حسب نسب جمال والی خاتون نے گناہ کی طرف بلایا،
اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، بخاری شریف کی روایت، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ یا کسی خاتون کو کسی مرد نے بلایا اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین اسلام میں عفت اور پاک دامنی اتنا ضروری امر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے شروع میں بیعت لیا کرتے تھے تو باقاعدہ اس بات پہ بیعت لیتے تھے کہ میں نے عفیف اور پاک دامن رہنا ہے، میں نے بدکاری کا ارتکاب نہیں کرنا۔ باقاعدہ اس بات پہ بیعت لیتے تھے۔ قرآن پاک میں اس بیعت کا تذکرہ موجود ہے کہ حضور جب خواتین سے بیعت لیتے تھے تو اس بات پہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ اقرار کرواتے تھے کہ ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ مردوں سے اس بات پہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جنسی گناہ اگر کسی معاشرے میں عام ہو جائے تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اخلاقی قدریں پامال ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پھر تو انسان جانور بن جاتا ہے اور جانوروں کی طرح اپنی خواہشات پوری کرتے رہتے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ اگر یہ گناہ عام ہو جائے تو کائنات کا نظام بھی تہ و بالا ہو جائے گا۔ جہاں اور بہت ساری برائیاں قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، وہاں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زنا عام ہو جائے گا۔ زنا عام ہو جائے گا تو اس کا اثر کائنات پہ پڑے گا اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بہت جلال آتا ہے جب اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہو چکا تھا، ایک مرتبہ، اور سورج گرہن کی نماز آپ نے پڑھائی، صحابہ کرام بڑے اہتمام سے آئے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بڑی نشانی ظاہر ہو چکی تھی۔ یہ چمکتا ہوا سورج اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ بے نور کر دیتا ہے سورج گرہن کی صورت میں، اور پھر ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ یہ سورج مکمل بے نور ہو جائے گا۔ اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، ایک منظر ہوتا ہے، ایک مظہر ہوتا ہے جو قیامت کی طرف بندوں کو متوجہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی بڑے پریشان تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے اس وقت جب اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی بندی فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اس موقع پر اس بات کا تذکرہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہت بھاری گناہ ہے۔ تو چاہیے کہ بندہ عفت اور پاک دامنی کے اس عظیم لباس کو تار تار نہ ہونے دے، عفیف اور پاک دامن رہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ دنیا میں عفیف اور پاک دامن ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں 3 بندے کہیں سفر کر رہے تھے، صحرا میں، جنگل میں، ان کو طوفان اور باد و باران نے گھیر لیا، مجبوراً ایک باغ میں پناہ لے لی، ایک غار میں پناہ لے لی۔ غار میں یہ تو گھس گئے لیکن ایک بہت بڑی پہاڑی چٹان پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آئی اور غار کے منہ پر آ کے گر گئی اور منہ پر فٹ ہو گئی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ اس کو دھکا دے کے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، کوئی اور راستہ ان لوگوں کے سامنے نہیں تھا نکلنے کا، مکمل اندھیرا ہو گیا۔ پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے
کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے الا یہ کہ ہم اپنے اللہ کو پکاریں. اللہ ہمیں راستہ دے سکتا ہے، اسباب کے درجے میں کوئی راستہ نہیں ہے. اب ہم میں سے ہر بندہ باری باری اللہ سے دعا مانگے گا اور اپنی زندگی میں جو بھی عمل ایسا کیا ہو جس کی قبولیت کی زیادہ امید ہو، اسی عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے گا. چنانچہ ان میں سے ایک بندے نے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دیا، اللہ اگر میرا فلاں عمل آپ کو پسند آیا ہے تو پھر ہماری مشکل حل کر دے اور نکلنے کا راستہ بنا دے. بخاری شریف کی روایت ہے، چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی اور روشنی کی ہلکی سی کرن نمودار ہو گئی. پھر اگلے بندے نے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے چٹان تھوڑی سی اور ہٹا دی، لیکن نکلنے کا راستہ ابھی تک نہیں بنا تھا. پھر تیسرے بندے نے جب اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تجھے تو پتا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ اس طرح گناہ کرنے کا موقع ملا تھا، میرے اوپر نفسانی خواہشات کا زور تھا، کافی کوشش کے بعد میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا تھا، جب مجھے مکمل موقع مل گیا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس وقت اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں تیرے خوف سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور میں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا. اگر اس گناہ کا چھوڑنا آپ کی رضا کے لیے تھا اور اس پہ آپ راضی ہیں تو ہماری یہ مشکل حل کر دے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ چٹان ایک سائڈ کو ہو گئی اور تینوں بندوں کے لیے نکلنے کا راستہ بن گیا. عفیف اور پاک دامن لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. بلکہ میں اگلی بات کروں کہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعائیں بھی رد نہیں ہوتی. دہلی میں ایک مرتبہ قحط پڑا، شہر کے لوگ بارش مانگنے کے لیے، استسقاء کی نماز کے لیے باہر نکلے کہ ہم باہر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا مانگتے ہیں، استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں. چنانچہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور دعائیں کر رہے تھے، نماز پڑھ لی، لیکن بارش کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. یہاں تک کہ لوگ پریشان تھے، مایوسی کا شکار تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ قریب کے راستے سے ایک بندہ گزر رہا تھا جس نے اونٹ کی رسی پکڑی ہوئی تھی. اونٹ کی پشت پر کوئی خاتون سوار تھی باپردہ. اس آدمی نے جب لوگوں کو دیکھا تو وہیں پہ اونٹ کو چھوڑا اور سیدھا لوگوں کے پاس آیا. کیا مسئلہ ہے، لوگ کیوں پریشان ہیں؟ لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، پینے کو پانی نہیں مل رہا، کھیت ویران ہو گئے، باغات ختم ہو گئے، لوگ بارش مانگ رہے ہیں. وہ نوجوان سیدھا واپس چلا گیا. وہ جو اونٹ پر خاتون سوار تھی اس کے دوپٹے کا ایک کنارہ نیچے کی طرف لٹک رہا تھا. اس نوجوان نے وہ کنارہ پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر چل پڑا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو گئی اور اس ہوا کے ساتھ بادل آئے، بادل آسمان پہ چھا گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ چھم چھم بارش برسنا شروع ہو گئی. لوگ سمجھ گئے کہ جو بھی کمال ہے اس نوجوان میں ہے. بندے پیچھے بھاگے، اس کو روک لیا. بھائی آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے دیا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات بن چکے ہیں؟ اس نوجوان نے کہا میں گناہگار سیاہکار بندہ ہوں، کوئی خاص نیکی تو میں نہیں کرتا، البتہ اونٹ پہ سوار جو خاتون ہے وہ میری والدہ ہیں اور یہ وہ والدہ ہیں جنہوں نے اپنی جوانی عفیف اور پاک دامن گزاری ہے. میں نے زندگی میں بارہا تجربہ کیا ہے، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے میں اپنے اللہ کو اپنی والدہ کی پاک دامنی کا واسطہ دے کے دعا مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری دعا کو رد نہیں کرتا. اب بھی میں نے اپنی والدہ کے دوپٹے کا کنارہ پکڑا اور اللہ کی طرف دیکھ کے، آسمان کی طرف دیکھ کے میں نے عرض کیا کہ اللہ اگر آپ کو میری والدہ کی پاک دامنی کی قدر ہے تو اپنی والدہ کی پاک دامنی کے تو پھر ان لوگوں کی مشکل کو حل کر دے اور بارش برسا دے. اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا. عفیف اور پاک دامن لوگ اللہ کو پسند ہیں اور اس کے بالمقابل جو لوگ فحاشی بے حیائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ معراج کی رات میں ایک کنویں کے قریب سے گزرا تو کنویں کے اندر سے کچھ لوگوں کے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھی. مجھے ان آوازوں نے اپنی طرف متوجہ کیا. میں وہاں رک گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ کنویں کی تہ سے آگ کا ایک شعلہ بلند ہوا. اس شعلے کا پریشر، اس کا دباؤ اتنا تھا کہ اس نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھا لیا. کنویں کے بالکل اوپر سطح تک کچھ مرد تھے، کچھ عورتیں تھیں، مکمل بے لباس، چیخو پکار کر رہے تھے. آگ کا شعلہ نیچے کو چلا گیا، لوگ نیچے کو چلے گئے. دوبارہ آگ کا شعلہ بلند ہو گیا، لوگ اوپر کو آ گئے، پھر لوگ نیچے کو چلے گئے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا شدید عذاب دیا جا رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد ہیں یا پھر عورتیں. معزز سامعین، فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس پرفتن دور میں جہاں بہت سارے گناہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور بچنا دشوار ہو جاتا ہے، وہاں یہ وہ گناہ ہے جس نے نوجوانوں کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. خاص طور پہ اس زمانے میں جب شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے، انٹرنیٹ نے جلتی پہ تیل کا کام دیا ہے. اسکول اور کالج یونیورسٹیوں کے ماحول نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے ہمارے نوجوانوں کو. نوجوان بھی پریشان، بلکہ میں یہ کہوں کہ شادی شدہ لوگ بھی پریشان ہیں، کیونکہ جب اندر سے بندے کی فطرت خراب ہو جاتی ہے تو حالت یہ بن جاتی ہے کہ حلال پر وہ قانع نہیں ہوتا. حالانکہ اپنے گھر میں اپنی بیوی عقل کی اچھی، شکل کی اچھی، سمجھدار، تابع دار، لیکن پھر بھی بندہ حرام کی پیچھے دوڑ رہا ہوتا ہے. عجیب معاملہ بنا ہوا ہے. تو ان حالات میں یقیناً گناہ سے بچنا دشوار تو ہے، لیکن جب بندہ عزم کر لے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، پھر اللہ کی طرف سے جو انعام ملتا ہے وہ پھر ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہے. آخرت کے انعامات تو ہیں ہی عفیف اور پاک دامن لوگوں کے لیے. دنیا میں بھی اللہ تعالی حیران کن انعامات اور اکرام کا معاملہ کرتا ہے. چنانچہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن پاک میں چند عفیف اور پاک دامن لوگوں کا تذکرہ ہے. صحیح احادیث میں چند عفیف اور پاک دامن لوگوں کا تذکرہ ہے. قرآن پاک میں ایک عفیف اور پاک دامن نوجوان کا تذکرہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ مصر میں تھے، زلیخا کے گھر میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. زلیخا نے گناہ کی طرف بلایا اور انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوایا، میرا رب ہے، میرے رب نے مجھ پہ احسان فرمایا، اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اس رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اللہ کی پناہ مانگی، لیکن عفت اور پاک دامنی کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی. پھر اللہ رب العزت نے اس عفیف نوجوان کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا، جس بچے نے گواہی دی اور اس گواہی کی روشنی میں حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ثابت ہو گئے. اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو بولنے پر مأمور فرمایا. پھر قرآن پاک میں ایک عفیف خاتون حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے عفت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. او حضرت مریم علیہ السلام جو عفیف اور پاک دامن تھی، نہ کسی کے ساتھ نکاح کیا تھا، نہ کسی مرد سے ملاقات ہوئی تھی. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھانی تھی، بغیر کسی مرد سے ملے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا. بچے کی امید لاحق ہو گئی. حیران پریشان تھی، یا اللہ جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بچہ کہاں سے، تو میں کیا جواب دوں گی. پریشانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی. چنانچہ جب بچی کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے بستی میں ٹھہرنا دشوار ہو گیا. گھر سے نکلی اور فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ.
دور چلی گئی، آبادی سے دور ایک جنگل میں، ایک ویرانے میں، وہاں کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اللہ کا امر آ پہنچا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہو گیا تو سوچ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، عورت ذات ہوں، کسی اور طرف جا بھی نہیں سکتی۔ فیصلہ کر دیا کہ جو بھی ہے، جانا تو میں نے اپنی بستی میں ہے، اپنے گھر جانا ہے، کوئی اور ٹھکانہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ چنانچہ بچے کو گود میں لیا، ہزار خدشات دل میں لیے، بوجھل قدموں کے ساتھ بستی کی طرف چل پڑی۔ بستی کے قریب پہنچی، بستی والوں نے دیکھا، فوراً گھروں سے نکل آئے اور بولنے لگے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں بدکار بد کردار تھی۔ تین باتیں اللہ نے فرمائی ہارون علیہ السلام کی بہن۔ ہارون علیہ السلام کی بہن کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جب بھی بہن اس طرح کی غلطی کرتی ہے تو بھائیوں کے سر جھک جاتے ہیں، بھائی بیچارے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ تو ہارون علیہ السلام کی بہن ہیں، آپ نے ہارون علیہ السلام کی عزت کو خاک میں ملایا۔ ما کان ابوک امرأ سوء، نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ آپ کی ماں بدکار بد کردار تھی۔ چلو والدین بدکار ہوں تو اولاد بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مجھ سے بات نہیں کرنی، بچے سے بات کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا کہ آج کے دن پیدا ہونے والے بچے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں اور یہ ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، بچہ بول پڑا، اسی دن کا پیدا ہونے والا بچہ بول پڑا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے اسی دن کے بچے کو مأمور فرمایا۔ قرآن پاک میں ایک اور عفیفہ کائنات، طاہرہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے۔ جب ان پر تہمت لگی تھی، پھر اللہ رب العزت نے کسی چھوٹے بچے کو مأمور نہیں فرمایا، بلکہ بنفس نفیس قرآن پاک کی 10 آیات نازل فرمائیں۔ وہ آیتیں قیامت کی صبح تک تلاوت کی جاتی رہیں گی، حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتے رہیں گے۔ پھر صحیح بخاری شریف میں ایک عفیف اور پاک دامن آدمی کا تذکرہ ہے، جریج اس کا نام تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جریج پچھلی امتوں میں سے تھا، اپنی عبادت گاہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک خاتون بکریاں چراتے چراتے عبادت گاہ کے قریب پہنچی۔ جب اس نے دیکھا کہ اندر مرد اکیلا ہے تو اس کی نیت خراب ہو گئی، جریج کی طرف آنے کی کوشش کی۔ جریج نے معذرت کر لی، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اس گناہ کی طرف متوجہ نہ کرنا۔ اس خاتون کو غصہ آیا اور نکل گئی اور انتقام کا ارادہ کر لیا، چنانچہ جنگل میں کسی چرواہے کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو گئی۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہو گیا تو بستی والوں نے کہا کہ بچہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو اس خاتون نے جریج پر الزام لگایا کہ جریج کا بیٹا ہے۔ بستی کے لوگ اتنے غصے ہو گئے، مشتعل ہو گئے،
جریج بڑا نیک متقی بنا پھرتا ہے اور اس کے کارنامے ایسے ہیں، بستی کے لوگ باہر نکلے، جریج کو عبادت گاہ سے باہر نکالا، اس کو گھسیٹا، اس کی توہین کر لی، عبادت گاہ کو گرا دیا، اس کو آگ لگا دی۔ جریج سمجھ گیا کہ مجھ سے اللہ ناراض ہو چکا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد وہ بچے کے پاس چلا گیا اور بچے سے کہا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ اسی دن کا پیدا ہونے والا بچہ بول پڑا کہ میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ یہاں بھی ایک پاک دامن بندے کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے ایک چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا، اور بخاری شریف ہی کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچہ دودھ پی رہا تھا، خاتون نے دیکھا سامنے سے ایک آدمی سواری پہ سوار، آگے پیچھے خادم خدام آگے پیچھے جا رہے ہیں، بڑی جماعت ہے، بڑی ٹاٹ باٹ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس خاتون نے جو ہی دیکھا تو فوراً بول پڑی، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اللہ میرے اس بیٹے کو اس آدمی کی طرح بنا دے، اس کی طرح بنا دے۔ اس بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا دینا۔ پھر دوبارہ دودھ پینا شروع کر دیا۔ اچھا کچھ دیر کے بعد اس خاتون نے دیکھا کہ سامنے سے ایک نوجوان لڑکی کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، لے کے جا رہے تھے، بال نوچ رہے تھے، اس کو مار رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، بیچاری بری حالت میں تھی۔ اس خاتون نے کہا کہ اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اللہ میرے بیٹے کو اس کی طرح نہ بنانا۔ بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگا اللہم اجعلنی مثلہا، اللہ مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ خاتون حیران تھی، اللہ دودھ پیتا بچہ آج بول رہا ہے۔ بچے سے کہا کہ بچہ تو کبھی بولتا نہیں تھا، آج تو نے عجیب و غریب باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو بچے نے خود بتا دیا کہ جو پہلا بندہ جا رہا تھا شان و شوکت کے ساتھ، یہ بڑا ظالم جابر بندہ ہے، لوگوں کے حقوق پہ ڈھاکے ڈالنے والا بندہ ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا دینا۔ اور جس نوجوان لڑکی کو لوگ لے کے جا رہے تھے، یہ وہ لڑکی ہے جو عفیف ہے، پاک دامن ہے، لوگوں نے اس پہ الزام لگایا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے اس کو مارتا ہوا لے کے جا رہے تھے۔ میں نے کہہ دیا اللہ مجھے اس کی طرح بنا دینا۔ چنانچہ یہاں پہ بھی ایک عفیف اور پاک دامن خاتون کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے چھوٹے بچے کو مأمور فرمایا ہے۔ اللہ عفیف اور پاک دامن لوگوں کا قدردان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی عفیف اور پاک دامن رہیں، نہ صرف یہ کہ خود عفیف و پاک دامن رہیں بلکہ اپنی اولاد کی عفت اور پاک دامنی کی فکر کریں کہ میرا بچہ عفیف کیسے رہے گا، میری بیٹی پاک دامن کیسے رہے گی، اس کے لیے فکر کریں۔ اپنی آخری بات عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام نے اگر ہمیں حکم دیا ہے کہ تم پاک دامن رہو، تم جنسی گناہوں سے اجتناب کرو، تو وہاں دین اسلام نے ہمیں اس کا ایک خوبصورت نظام بھی دیا ہے، ایک خوبصورت نظام دیا ہے۔ اگر ہم اسی نظام کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو گناہوں سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہوگا۔ آج ہر بندہ مایوسی کا شکار ہے، کہتے ہیں تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم نے شریعت کے نظام عفت کو ترک کر دیا ہے، اس لیے ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے اس نظام کے تحت کہ بندہ عفیف کیسے رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نکاح اور شادی میں جلدی کی جائے۔ بلا وجہ شادیوں کی تاخیر جنسی خرابیوں کا، بربادیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے بندے کی جانب سے رشتے کا پیغام آ جائے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کے اخلاق تمہیں پسند ہیں، تو اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ فوراً دے دیا کرو۔ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا،
اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، زبردست فساد نمودار ہو جائے گا۔ اور جب ہم نے اس نظام سے اعراض کر لیا، بغاوت کر لی، تو آج ہمیں روئی زمین پر فتنے اور فسادات نظر آ رہے ہیں۔ نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو گیا، یونیورسٹیوں کا ماحول، میرے بھائیو ہم سب کو پتا ہے، خواہ وہاں میں ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، میری بیٹی بڑی اچھی ہے، ہم تو اپنے بچوں کو ہاسپٹلوں میں بھیج دیتے ہیں، پورا مہینہ وہاں رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ میرا بیٹا ہاسپٹل میں راتیں گزارتا ہے، کلبوں میں راتیں گزارتا ہے یا ہوٹلوں میں راتیں گزارتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مخلوط تعلیم نے جلتی پہ تیل کا کام کر دیا ہے، عفیف و پاک دامن رہنا واقعی ناممکن کر دیا۔ تو ایسے حالات میں اپنے بچوں کی، بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کریں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو عفیف رہنے میں ان کی مدد کر لیا کریں، مدد کر۔ میں یقینی بات ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید آپ لوگ کہیں گے جمعے کے بیان کے ساتھ مناسب بھی نہیں ہے، لیکن شادی شدہ لوگ جب شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ گھر سے دور رہتے ہیں تو ان کے لیے دور رہنا کتنا دشوار ہوتا ہے، اور پھر گناہوں سے بچنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہی معاملہ نوجوانوں کو بھی اپنے اوپر قیاس کر لیا کریں کہ ان کے لیے گناہوں سے بچنا کتنا دشوار ہے، شادی میں جلدی کر لیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خاص طور پہ فرمایا تھا، علی 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہیں کرنی۔ سب سے پہلے نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کریں، دوسرا یہ کہ جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ کی ادائیگی میں تاخیر نہ کریں، اور جب بچہ یا بچی کے لیے مناسب رشتہ مل رہا ہو تو نکاح کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ دوسری چیز جو شریعت نے خاص طور پہ ہمیں حکم دیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان دوری پیدا کی جائے، دور جتنے فاصلے زیادہ ہوں گے اتنا گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، جتنا یہ شانہ بشانہ چلیں گے اتنا ہی گناہ کثیر ہو جائیں گے، بچنا دشوار ہو جائے گا۔ آج جدید ذہن نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے کہ خواتین کو مردوں کے شانہ بشانہ رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، گھر میں رکھنا اور گھر میں محدود رکھنا خواتین کی توہین ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے۔ جبکہ میں یہ کہتا ہوں حقائق بھی یہی ہیں کہ وہ خواتین جو اپنے گھر میں ملکہ کی طرح زندگی گزار رہی ہیں، اصل زندگی کا لطف ان خواتین نے پایا ہے۔ ہمیں غیر لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے پروپیگنڈے کے ذریعے ہمیں متاثر کر دیا ہے۔ اچھے بھلے سمجھدار اور دانا مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ خواتین کو گھر سے باہر نکل کے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ نے کام تقسیم کر رکھے ہیں، کام تقسیم ہو چکے ہیں، چنانچہ خواتین کو گھر کی چاردیواری کے اندر ملکہ بنا دیا، با اختیار بنا دیا ہے کہ باہر کے کام خاوند نے کرنے ہوتے ہیں، مرد نے کرنے ہوتے ہیں، چاردیواری کے اندر کے کام عورت نے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تقسیم ہے۔ اب آپ کو پتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ گاڑیاں چلاتے ہوں گے تو گاڑی میں سٹیئرنگ کا اپنا کام ہوتا ہے، ٹائر کا اپنا کام ہوتا ہے، کلچ کا اپنا کام ہوتا ہے، گیئر کا اپنا کام ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سٹیئرنگ کو ٹائر کی جگہ پہ لگائے یا ٹائر کو سٹیئرنگ کی جگہ پہ لگائے تو ظاہری بات ہے کہ نظام برباد ہو جائے گا۔ بالکل یہی معاملہ خواتین کا بھی ہے۔ اب خواتین بیچاریاں کیا کرتی ہیں؟ غیر لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا۔ سب سے پہلا نقصان یہ کر دیا کہ ان کی معاشی کفالت کا بوجھ خواتین کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے خاتون اگر بیٹی ہے تو اس کا معاشی کفیل اس کا والد ہے، اگر بہن ہے اس کے اخراجات کا ذمہ دار اس کا بھائی ہے، اگر بیوی ہے تو بیوی کے نام نفقہ یہ خاوند کی ذمہ ہے، اگر وہ ماں ہے تو اس کے تمام پر اخراجات بیٹے کی ذمہ ہیں۔ شریعت نے تو خاتون کو ملکہ کی طرح گھر میں رکھا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو، مرد نے باہر نکلنا ہوگا، کما کے لانا ہوگا، خواتین کی جھولی میں ڈالنا ہوگا، خواتین یہاں گھر کا نظام چلائیں گی۔
اب مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کیا ترقی ملی خاتون کو، کیا عزت ملی خاتون کو، بیچاری صبح سویرے نکلتی ہے اور اٹھتی ہے، مرد حضرات سو رہے ہوتے ہیں، بچے سو رہے ہوتے ہیں، اس بیچاری کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے ناشتہ بھی تیار کر کے دینا ہے اور پھر برتن بھی دھونے ہیں، پھر اپنے دفتر بھی جانا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ بیچاری اٹھتی ہے اور سب سے پہلے لوگوں کا ناشتہ تیار کرتی ہے۔ مرد حضرات آرام سے اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں اور تیار ناشتہ ان کو مل جاتا ہے۔ اس خاتون بیچاری کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، دیر نہ ہو جائے، مسئلہ بن جائے گا، سب کو تیار کر دیا آرام سے۔ پھر اس کو فکر ہوتی ہے کہ برتن دھونے ہیں، برتن دھونے کے بعد 2-4 لقمے کھڑے کھڑے لے لیے، پھر فوراً بیگ ہاتھ میں کندھے میں ڈال کے پھر اپنی ڈیوٹی پہ روانہ ہو جاتی ہے۔ پھر بیچاری 8 گھنٹے وہاں تھک کے کھاتی۔ کیا غیر مردوں کے ساتھ ایک مسلمان خاتون، مچھلی کی معاشرے کی خاتون کا رہنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ بے شک دفتر میں ہو، ظاہر میں تو بڑی شان و شوکت ہے، حقیقت میں ہوتی تو بہت دشواری ہے۔ نفسیاتی طور پہ اور ذہنی طور پہ مسلسل یہ خواتین دباؤ کا شکار ہوتی ہیں۔ کوئی مرد ان کی طرف دیکھتا ہے، نفسیاتی طور پہ پریشان ہوتی ہیں، کوئی مرد خواہ میں دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 8 گھنٹے ذہنی دباؤ کی صورت میں گزارنے کے بعد پھر بھاگی آ رہی ہوتی ہیں کہ خاوند نے دفتر سے آنا ہے، اس کو کھانا تیار کر کے دینا ہے، بچے اسکول سے آئے ہوں گے ان کو کھانا تیار کر کے دینا ہے، پھر ان کا کر کے سارے لوگ دوپہر کے وقت سو جاتے ہیں۔ اس کو فکر یہ ہوتی ہے کہ شام کے لیے شاپنگ کرنی ہے، سبزی لے کے آنی ہے، فلاں چیز لے کے آنی ہے، برتن دھو لیے، پھر نکل جاتی ہے وہ سبزی لانے کے لیے۔ او خدا کی بندو، خواتین کا تم نے کیا حشر کر دیا! چلی جاتی، سبزی خرید کے لاتی، پھر رات کا کھانا بنا رہی ہوتی ہے، سارے لوگ سو جاتے ہیں، بیچاری بعد میں برتن دھو رہی ہوتی ہے، 2-4 گھنٹے سونے کو مل جاتے ہیں، اور پھر اگلی صبح کو پھر سب سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جاتی ہے، سب کو تیار کرتی۔ پھر بھی کہتے ہیں خواتین کو ہم نے عزت دی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے۔ چاہیے کہ خواتین کو وہ مقام دیں جو شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس اللہ نے مرد کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ بہتر جانتا ہے مردوں کی صلاحیتوں کو، مردوں کی نفسیات کو، خواتین کی صلاحیتوں کو، خواتین کی نفسیات کو وہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس اللہ نے جو ڈیوٹیاں لگائی ہیں، جو ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے، اس سے بہتر تعین دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں کر سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے خواتین کو گھروں سے باہر نکالا، ان کا گھریلو نظام تباہ و برباد ہو گیا، بچے باقی ہو گئے، میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا ہو گئیں، بیوی اپنے خاوند کی کیا خدمت کرے، بیوی اپنے ساس سسر کی کیا خدمت کرے، وہ تو اپنے بچوں سے بھی اجنبی بن چکی ہے۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے خواتین پر کہ ہم نے ان کو گھروں سے باہر نکالا اور مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دیا۔ کہاں مردوں کے برابر کھڑا کرتے ہیں؟ آج بھی آپ جائیں دیکھ لیں دکانوں میں اور جہاں کہیں شاپنگ مالز میں اور جہاں کہیں خواتین کام کرتی ہیں، خواتین کی تنخواہ اور ان کی سہولیات مردوں سے کم ہوا کرتی۔ جتنے کلیدی عہدے ہوتے ہیں، بڑے اعلیٰ مناصب ہوتے ہیں، اس پہ ہمیشہ کے لیے مردوں کو فائز کیا جاتا ہے۔ ورنہ آپ موازنہ کر لیں، چلو ہمارے ملک میں تو آپ ویسے بھی کہیں گے کہ خواتین باہر نکلتی نہیں، باہر کی دنیا میں جا کے دیکھ لیں، باہر کی دنیا میں بھی کلیدی عہدے، اعلیٰ مناصب ہمیشہ کے لیے مردوں کو دیے جاتے ہیں، خواتین کو ان اعلیٰ مناصب سے دور رکھا جاتا ہے۔ تو کہاں برابری دی جاتی ہے؟ کہاں برابر کے حقوق ملتے ہیں؟ جتنے فاصلے ہوں گے اتنا فائدہ ہوگا، اتنی بچت ہوگی، اتنی بیٹیوں کی عزت محفوظ ہوگی۔ جتنے فاصلے گھٹتے جائیں گے اتنا ہی عزتیں خطرے میں ہوں گی۔ شریعت نے کہا دور رکھیں، شریعت نے کہا بے تحابہ ملاقاتیں نہ کریں، ان کے ساتھ بے مقصد گفتگو نہ کریں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے اس عفت اور پاکدامنی کے نظام کے دائرے میں رہیں۔ موبائل فون نے آگ لگا دی ہے، انٹرنیٹ نے نوجوانوں کا دماغ خراب کر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آج قوم پوری پریشان ہے۔ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم نے بھی اسی بات کی فکر مندی ظاہر کی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت نہیں ہو رہی، نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نوجوان پاگل بن چکے ہیں، وہ باہر پھر رہے، جس طرح درندہ ہوتا ہے وہ باہر پھر رہا ہوتا ہے۔ کوئی 60 سالہ بچی نظر آ گئی، اس کو اٹھا کے لے کے چلے جاتے ہیں، پھر 3 دن کے بعد اس کی لاش کھیتوں سے ملتی ہے، اور وہ سلوک ہو چکا ہوتا ہے جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔
5 سالہ بچہ غائب ہو گیا، 7 سال کی بچی غائب ہو گئی ہے، یہ انسان اتنا گر گیا ہے. جی ہاں گر جاتا ہے. جب بندہ جانور بن جاتا ہے تو جانور سے تو کوئی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی. جانور سے بندہ یہ توقع رکھے کہ یہ اچائی اور برائی کا فرق کرے گا. جانور تو کوئی فرق نہیں کرتا. شریعت نے نظام دیا ہے مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے. ضرورت کی وجہ سے تو بات کر سکتی ورنہ آواز بھی پردہ ہے. خواتین کا گھروں سے نکلنا بھی مذموم اور ناپسندیدہ ہے. مردوں کے ساتھ ان کا اکٹھے شانہ بشانہ چلنا تو بہت خطرے کی بات ہے. خواتین کی طرف دیکھنا، خواتین کا مردوں کی طرف دیکھنا ناپسندیدہ ہے. عورت کی تصویر کی طرف دیکھنا ناپسندیدہ ہے. یہ ساری جو ایک نظام دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.